حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اس کی لمبی داستان ہے. یہ خاص وجہ سے بیٹا بنایا تھا، اولاد کی خواہش میں نہیں بنایا تھا، بلکہ ایک دوسری وجہ سے بنایا تھا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ جو حضرت زید ہیں، یہ صحابی ہیں بہت بڑے حضور کے، اور حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں. ان کے باپ ہیں حارثہ. ان کا قبیلہ مکہ سے باہر جزیرۃ العرب میں کہیں قبیلہ تھا. اس قبیلے پر دشمن قبیلے نے ڈاکہ ڈالا، اور عرب میں اسلام سے پہلے یہ سب ڈاکے پڑتے ہی رہتے تھے. تو ڈاکہ ڈالا اور جانور مال غنیمت لوٹ کر لے گئے. اس میں عورتیں بچے بھی لوٹ کر لے گئے. عورتیں بچے لوٹ کر لے جاتے تھے، انہیں غلام باندھی بنا لیتے تھے. تو یہ زید بن حارثہ چھوٹے سے بچے تھے، ناسمجھ بچے، اور یہ اس ڈاکے میں دشمن قبیلہ اسے لوٹ کر لے گئے. ان کے باپ کو بہت زیادہ محبت تھی اس بیٹے سے، اور ان بچے کے بچہ لوٹ کر لے گئے. ان کے والد بہت پریشان ہوئے، لیکن یہ بچہ چلا گیا. پھر غلام بنا دیا گیا، جس کے یہاں بیچ دیا انہوں نے. پھر ایک جگہ بکا، پھر دوسری جگہ بکا، پھر تیسری جگہ بکا، پھر بکتا رہا. اور ان کے باپ نہایت پریشان رہے، یہاں تک کہ ان کے باپ کے مرنے کا وقت آ گیا، بڑھاپا آ گیا، آثار مرنے کے ہوئے. تو انہوں نے ایک عربی میں قصیدہ کہا، اشعار کہے، اور اس اشعار میں اپنے دوسرے بیٹے کو جو حضرت زید کے بڑے بھائی تھے وہ، اور اپنے بھائی کو جو حضرت زید کے چچا تھے، ان دونوں کو یہ ذمہ داری اڑائی کہ میں تو مر کر جا رہا ہوں، لیکن تم دونوں زید کو ڈھونڈتے رہیو زندگی بھر. یہ ان اشعار میں ان کو ذمہ داری اڑائی، اور ان سے دونوں سے عہد و پیمان لیا، اپنے بیٹے سے بھی اپنے بھائی سے بھی، کہ میرے بیٹے زید کو تم ڈھونڈو گے، زندگی بھر ڈھونڈو گے. انہوں نے عہد و پیمان کیا، اور عرب کے لوگ عہد و پیمان میں بڑے پکے ہوتے ہیں. جو عہد و پیمان کر لیں گے وہ زندگی بھر اس کے نبھائیں گے. خیر، حضرت زید کے باپ کا انتقال ہو گیا، اور یہ اب حضرت زید کے باپ جب تک رہے وہ ڈھونڈتے رہے، مگر کہیں پتہ ہی نہیں چلا. ان کے انتقال کے بعد میں ان کے بڑے بھائی اور چچا یہ دونوں ڈھونڈتے رہے، مگر کہیں پتہ نہیں چل رہا. وہ بکتے مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور سے شادی سے پہلے مکہ کی بہت بڑی مالدار خاتون تھی، اور ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، کیروان چلتے تھے. تو انہوں نے اس غلام کو خرید لیا. پھر زمانہ آگے بڑھتا رہا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حضور سے شادی ہو گئی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سبھی چیزیں حضور کی ہو گئی. یوں یہ غلام حضور کے پاس آ گیا. اب حضرت زید حضور کے پاس یوں پہنچے، حضور کے غلام نہیں، حضرت تو خدیجۃ الکبریٰ کے، لیکن حضور کے پاس پہنچ کر کے یہ حضور کے خادم ہو گئے، اور ہمیشہ حضور کے ساتھ رہنا، حضور کی خدمت کرنا. اور حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ یہ خدمت کرتا تھا، تو خدیجہ نے آزاد کر دیا، اور وہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں. نہ ابھی آزاد نہیں کیا، ابھی تو غلام ہی ہے، اور وہ حضور کی خدمت کرتے ہیں. حضور کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں. پھر زمانہ آگے بڑھتا گیا. حضور کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی. حضور کو نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد میں حضور نے تبلیغ کا کام شروع کیا. تو اسلام سے پہلے عرب کے لوگ حج کرتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے حج کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، مگر انہوں نے بگاڑ کے کچھ کا کچھ کر دیا تھا. مگر ہر سال حج ہوتا تھا، اور حج میں مینا میں سب حاجی اکٹھا ہوتے ہیں. تو زمانے جاہلیت میں بھی مینا میں اکٹھا ہوتے تھے. تو وہ جو مینا کے 3 دن تھے، ان 3 دنوں میں حضور مینا میں تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. تو جب حضور مینا میں یہ جو 3 دن جاتے تھے، تو حضرت زید جس قبیلے کے تھے، اس قبیلے کے کچھ لوگ حج میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے اس بچے کو دیکھا، اب تو بچہ نہیں، اب تو نوجوان ہے. انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا اور دیکھ کر پہچانا یہ تو ہمارے قبیلے کے فلاں آدمی کا لڑکا ہے. اور وہ لوگ واپس گئے، اور واپس جا کر کے ان کے بھائی اور چچا کو یہ کہا کہ ہم نے تمہارے بھائی کو اور تمہارے بھتیجے کو مکہ میں دیکھا ہے. ڈھونڈتے حضور کے گھر پہنچے اور حضرت زید سے ملے، اور انہوں نے تعارف کرایا، میں تیرا بھائی ہوں، وہ کہ میں تیرا چچا ہوں. وہ ابا کو پرانی باتیں وہ ساری ان کو یاد آئی، اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو ہم تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، اور تمہارے مولا سے ہم گفتگو کریں گے، اور تم سے جو بھی قیمت مانگیں گے، آج جو بھی قیمت مانگیں گے وہ قیمت ہم انہیں دیں گے، اور تمہیں گھر لے جانے کے لیے آئے ہیں. کتنا شاندار موقع ہے غلامی سے نکلنے کا. حضرت زید نے یہ جواب دیا، میں نہیں آتا. حضرت زید نے اپنے بھائی اور اپنے چچا کو یہ جواب دیا، میں نہیں آتا. انہوں نے پوچھا کیوں باولے؟ تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنے آقا کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ میں اب زندگی میں ان سے الگ نہیں ہونا چاہتا.
پھر بھی وہ لوگ حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے ملے اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بیان کی کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یوں ہمارے قبیلے پر ڈاکہ پڑا تھا، یوں یہ لوٹ کر اسے لے گئے تھے، ہمارے ابا جو ہے زندگی بھر اس کی محبت میں روتے رہے، آخر میں یہ قصیدہ ابا نے کہا اور وہ قصیدہ سارا حضور کو سنایا اور وہ اتنا پردرد قصیدہ تھا کہ حضور کی بھی آنکھوں سے آنسو رہ گئے اور انہوں نے کہا ہمیں یہ عہد لیا ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کو کسی بھی قیمت پر واپس لائیں، آج ہم حاضر ہوئے ہیں اور جو آپ معاوضہ مانگے، قیمت مانگے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور اس بھائی کو ہمیں دے دیجیے۔ حضور نے فرمایا، یہ سب سن کر حضور نے فرمایا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، یہ آنا چاہیں لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، یہ آنا چاہتا ہے بالکل مفت لے جاؤ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ نہیں آنا چاہتا۔ اچھا حضور کے علم میں نہیں تھا یہ کہ نہیں آنا چاہتا، تو انہوں نے یہ رپورٹ دی حضور کو کہ یا رسول اللہ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں مگر تو آنا نہیں چاہتا۔ ان سے پوچھا، حضور نے پوچھا تو حضرت زید نے بالکل قطعی انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس کہیں جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو حضور نے کہا اچھی بات ہے چلو سب، حضرت زید بھی، وہ بھائی بھی، بھتیجا بھی، حضور بھی سب کعبہ شریف کے پاس آئے اور کعبہ شریف میں عام طور پر عصر کے بعد سارے مکہ کے لیڈر اکٹھا ہو کر کے وہاں چوپال میں بیٹھا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے۔ تو عصر کے بعد حضور تشریف لائے اور مکہ کے سارے رؤسا وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے وہاں آ کر کے سارے مکہ کے لیڈروں کے سامنے اعلان کیا کہ دیکھو بھائی اعلان سنو میرا، یہ زید ہیں، ان کو میں آج سے آزاد کرتا ہوں اور آج سے میں ان کو اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ کیونکہ جب زید کو اتنا تعلق ہے وہ کسی قیمت پر جانا نہیں چاہتا، تو حضور نے اعلان کیا مکہ میں آج سے میں اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ان کے بھائی اور ان کے چچا مطمئن ہو کر گھر چلے گئے کہ بھائی اب غلام نہیں رہا، اب تو قریش کے سب سے بڑے آدمی کا بیٹا بن گیا ہے، مکہ کی سب سے بڑی شخصیت کا بیٹا بن گیا ہے۔ یوں حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، ان کے اس جملے کا رسپانس تھا یہ کہ میں اپنے آقا سے الگ نہیں ہونا چاہتا ہوں، میں نے اپنے آقا میں ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ میں اب ان سے الگ نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو یہ جو ان کی محبت ہے اس محبت کا یہ رسپانس تھا کہ حضور نے ان کو اپنے بیٹا ہونے کا اعلان کیا۔